کچھ دیر بعد وہ ملازمہ دوبارہ آئی اور اس کے ہاتھ میں صبح کا ناشتہ تھا۔ اس نے ناشتہ پلنگ پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ابو موسیٰ کا چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا۔ اسے دوسرا احساس یہ پریشان کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ یہ سوچ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اس حرکت سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اوہ، تم تو ناراض ہی ہو گئے۔ ملازمہ بولی، مجھے غلط نہ سمجھنا، سچی بات تو یہ ہے کہ پہلی ہی نظر میں تم نے میرا دل گھائل کر دیا ہے۔ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی کہ ابو موسیٰ غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، جو بھی تمہارا نام ہے، میں مسلمان ہوں اور تم میرے لیے غیر عورت ہو۔ ایک مسلمان آدمی کا غیر عورت سے اس طرح ملنا جیسے تم چاہ رہی ہو گناہ ہے، اور میں کم از کم کسی گناہ کا مرتکب ہونا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کمرے سے چلی جاؤ اور پھر دوبارہ یہاں نہ آنا۔ وہ کہتا چلا گیا، دیکھو، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو۔ ملازمہ بولی، یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا ہے۔ تمہاری پسند اور ناپسند میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے صرف اس چیز کی اہمیت ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے۔ ان حدود کی اہمیت ہے جن سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ابو موسیٰ کی بات سن کر ملازمہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ ابو موسیٰ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر دہکتے کوئلے رکھ دیے ہوں۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور بولا، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس حد تک آگے نہ بڑھو۔ میں قید میں ضرور ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی حفاظت کرنا نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھور کر ملازمہ کو دیکھا۔ وہ اس کی عقابی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ ابو موسیٰ، ملازمہ نے اس کا نام لے کر کہا، تم اپنے اللہ کی بات نہ کرو، کیونکہ میں تمہارے اللہ کو نہیں جانتی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، اپنے آپ کو جانتی ہوں، اور اس محبت کو جانتی ہوں جو میرے دل میں تمہارے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ اس محبت کو ٹھکراؤ نہیں۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ تم اس محبت کو جانتی ہو جس کے پیچھے ایک فریب چھپا ہے۔ ابو موسیٰ اس سے کہہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گھوم رہا تھا کہ یہ ملازمہ اسے پھنسانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں صرف اس اللہ کو جانتا ہوں جس نے مجھے ایک مقصد عطا کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ مقصد کی حفاظت کے لیے جینا کتنا سرور ہے۔ تم مجھے غلط نہ سمجھو، شاید کبھی تمہارے کام آ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس ملازمہ کی آواز بھاری ہوتی گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور ابو موسیٰ کو حیران پریشان چھوڑ گئی۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ملازمہ کی باتوں پر شک کرنے لگتا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کا خیال اس کے نظریے کو بدلنے کی کوشش شروع کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی توجہ ان باتوں سے ہٹانے کے لیے اپنے بیٹے سے باتیں شروع کر دیں۔ ناشتہ کرے گا میرا بیٹا؟ اس نے اپنے بیٹے کو بچکارا۔ ہاں، ابھی بہت بھوک لگی ہے، اس کے بیٹے نے جواب دیا تو وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ دوپہر کو وہ ملازمہ پھر آئی اور صبح کے برتن اٹھا کر لے گئی، جبکہ دوپہر کا کھانا دوبارہ بستر پر سجا گئی تھی۔ اب اس نے ابو موسیٰ کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران ابو موسیٰ کے دل کے کسی کونے سے آواز ابھری کہ کاش وہ اس سے باتیں کرے، اور اس آواز پر وہ خود حیران ہو گیا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی اسے دبا نہ سکا۔ ملازمہ تو چلی گئی، لیکن ابو موسیٰ کے اندر ایک طوفان برپا کر گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس طوفان کو دبا نہ سکا تھا۔ دراصل یہ اس کے دل کی آواز تھی، ایسی آواز جو کسی کی یاسیت دیکھ کر ابھرتی ہے۔ ابو موسیٰ نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا، اور اسے اس کے چہرے پر دکھ اور رنج کے آثار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ اسی سوچ میں گم جانے کب سپہر ہو گئی۔ اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ خیالات سے چونک اٹھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو زرغام کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ زرغام نے ابو موسیٰ کو اپنی طرف متوجہ پا کر دروازے سے ہی اسے مخاطب کیا۔ کیوں ابو موسیٰ،
وہ آہستہ آہستہ چلتا آیا اور فرش پر بچھے قالین پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری باتوں پر غور کیا؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ابو موسیٰ کہنے لگا، مجھے تمہاری کوئی بات بھی منظور نہیں۔ سوچ لو۔ زرغام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ تمہارے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جو تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جواب میں ابو موسیٰ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ اس کے جواب کی وضاحت کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب ابو موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا تو زرغام نے اسے کہا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، میں تمہیں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں۔ ابو موسیٰ بولا۔ اس کا جواب سن کر زرغام اٹھ گیا اور ابو موسیٰ کے ساتھ بیٹھے اس کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے فیصلے سے اس معصوم کا نقصان کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ زرغام کی یہ بات اس کا بیٹا بھی سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ سہم کر ابو موسیٰ کے ساتھ چپک گیا۔ اپنے بیٹے کو سہما دیکھ کر ابو موسیٰ کا دل بھر آیا، لیکن وہ خود کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میرا بیٹا خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں اس کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو موسیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ اسے پچکار رہا تھا، اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ڈرو مت، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم انشاءاللہ جلد ہی یہاں سے نکل چلیں گے۔ مگر کیسے؟ اس کے بیٹے نے اس طرح سوال کیا جیسے وہ تمام حالات سمجھتا ہو۔ اللہ راستہ بنانے والا ہے، بس اب تم رونا نہیں۔ اللہ سے دعا کرو، وہ ہمیں یہاں سے نکال لے گا، اور ضرور نکالے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، اور اللہ نے ان کے نکلنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی راہ میں جان لڑانے والا بے بس اور بے یار و مددگار رہے؟ لیکن ابھی اس کام میں کچھ دیر باقی تھی۔ ابو موسیٰ نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے اور زرغام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ وہ اس کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ دن میں تینوں وقت کا کھانا ایک ہی ملازمہ لاتی ہے، اور اگر وہ ملازمہ واقعی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی تو وہ اس کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس ملازمہ کو ضرور استعمال کرے گا۔ اس نے اگرچہ خود کو حالات کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن فرار کی کوششیں شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ اس رات جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو ابو موسیٰ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا، کیا تم واقعی میرے ساتھ مخلص ہو؟ تمہیں شک ہے؟ ملازمہ نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہارے ساتھ صاف صاف بات کروں گا۔ ابو موسیٰ نے اسے کہا، کیا تم ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہو؟ اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ ابو موسیٰ کچھ کہتا وہ باہر نکل گئی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور ابو موسیٰ کا فرار کا ارادہ پختہ ہوتا گیا، لیکن وہ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ یہاں سے کس طرح فرار ہو۔ زرغام تقریباً ہر روز آتا تھا اور ابو موسیٰ کو کبھی پیار سے اور کبھی دھمکیاں دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور اب تو ابو موسیٰ بھی اس کی باتوں میں بظاہر دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ آہستہ آہستہ زرغام کی باتوں کا قائل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے زرغام کو بھی یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا اثر لیتا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو ابو موسیٰ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات جو وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسے یہاں 1 مہینہ ہو چلا تھا، لیکن ابھی تک اس کے کمرے میں یا تو ملازمہ آتی تھی یا زرغام، اور ملازمہ کو اس نے اپنے فرار کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اس کی فرار میں مدد کرنے کو تیار ضرور تھی، لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جو ابو موسیٰ کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ ایک دن ابو موسیٰ بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، جبکہ اس کا بیٹا اس کے سینے پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس نے ابو موسیٰ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔
اور کمرے سے متصل غسل خانے میں چلی گئی۔ ابو موسیٰ اٹھا اور اس کے پیچھے غسل خانے میں چلا گیا۔ ملازمہ نے اپنے چگے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا۔ یہ لو، اس وقت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ کہنے لگی۔ اسی سے اگر اپنے فرار کی راہ نکال سکتے ہو تو کوشش کر لو، ویسے آج رات کو تیار رہنا، میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، ابو موسیٰ کہنے لگا، لیکن ملازمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، شاید تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کا بہت وقت مل سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اود کر آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، اگر میں آج دروازہ نہ کھول سکی تو کل یا پرسوں بھی تمہیں تیار رہنا ہوگا اور خاموشی سے قلعے کے دروازے پر پہنچ جانا، وہاں تمہیں گھوڑے تیار ملیں گے، یہ خنجر اس دوران شاید تمہارے کام آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ابو موسیٰ غسل خانے میں کافی دیر تک حیران پریشان کھڑا رہا۔ وہ ابھی تک اسے سمجھ ہی نہ سکا تھا۔ اور پھر رات بھی آ گئی۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور خاموش رہنے کا کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا کھینچا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ نے احتیاط سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا تو وہ ایک کھلی راہداری میں تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو سامنے کی دیوار کے ساتھ کوئی آدمی نیم دراز حالت میں سو رہا تھا۔ اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں سویا ہو۔ ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ راہداری میں سے گزرنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تھاما ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ چوغے میں موجود خنجر پر تھا۔ اس نے خنجر اس لیے باہر نہ نکالا تھا کہ اندھیرے میں اس کی چمک واضح ہو سکتی تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا جا رہا تھا۔ راستے میں ایک دو جگہ اسے چھپنا بھی پڑا، لیکن بہرحال وہ آسانی سے قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا، جو اب برائے نام دروازہ رہ چکا تھا اور حالات کی شکست اور ریخت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہاں وہ ملازمہ 3 گھوڑوں کے ساتھ موجود تھی۔ اب چلنے میں جلدی کرو ابو موسیٰ، ملازمہ نے اسے سرگوشی میں کہا۔ تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ ابو موسیٰ نے 3 گھوڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں ابھی بھی میری محبت پر شک ہے؟ اس نے سوال پوچھا۔ نہیں، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اور اب جلدی چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے، اس طرح کہ ابو موسیٰ اور اس کا بیٹا ایک ہی گھوڑے پر تھے، جبکہ وہ ملازمہ دوسرے گھوڑے پر، تیسرا گھوڑا فالتو تھا، اس لیے اسے وہاں چھوڑ دیا گیا۔ اور اب وہ تینوں ایک سمت میں سرپٹ جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ کو مرو سے غائب ہوئے 2 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کی تلاش کے لیے بہت کوششیں کی جا چکی تھیں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگرچہ ابو موسیٰ جیسے آدمی کا فوج سے غائب ہو جانا ایک غیر معمولی نقصان تھا، لیکن قتیبہ جیسا شخص اس نقصان کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ موسم کے آثار تبدیل ہونے لگے تھے، سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا اور اب حالات ایسے ہونے لگے تھے جو کسی علاقے پر فوج کشی کے لیے سازگار تھے۔ چنانچہ قتیبہ بن مسلم نے فوج کو تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ اس مرتبہ اس نے خراسان کے دیگر علاقوں سے بھی فوج کے چند دستے منگوا لیے تھے۔ اب جو فوج اکٹھی ہو رہی تھی وہ کئی لحاظ سے اس فوج سے بہتر تھی جو پچھلے مارکوں میں حصہ لے چکی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے جب بیکن کا قلعہ فتح کیا تھا تو وہاں سے مسلمانوں کے ہاتھ ایک کثیر مال غنیمت آیا تھا۔ بے بہا جواہرات اور سونا چاندی اس مال غنیمت میں شامل تھے۔ مال غنیمت میں ایسے مجسمے بھی شامل تھے جو مکمل طور پر چاندی یا سونے سے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک مجسمے کے بارے میں مورخین خاص طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ مجسمہ جب قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچا تو اس کے ساتھ چند مقامی لوگ بھی پہنچ گئے۔ وہ قتیبہ کو اس بات پر تیار کرنا چاہتے تھے کہ وہ یہ مجسمہ جو بظاہر بیکار سا تھا ان لوگوں کے حوالے کر دے، لیکن قتیبہ نے کہا میں بت فروشوں میں سے نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس مجسمے کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ اسے توڑا گیا تو اس میں سے کثیر مقدار میں سونا نکلا۔ چنانچہ جب اس کثیر تعداد میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا
تو اس میں سے سپاہیوں کو معمول سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ حصہ ملا۔ اب سپاہیوں کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے عمدہ نسل کے گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے، بلکہ تاجروں نے خاص طور پر دور دراز کے علاقوں سے عمدہ نسل کے جنگی گھوڑے مرو میں لا کر منہ مانگے داموں فروخت کیے۔ اس کے علاوہ وہ قتیبہ بن مسلم نے سرکاری ذخائر میں موجود ہتھیار بھی فوج میں تقسیم کر دیے تھے، اور اب ہتھیاروں کے لحاظ سے تو یہ فوج کہیں برتر ہو گئی تھی۔ دوسرا، اس فوج کا لڑنے کا جذبہ بھی شدید تر تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے مرو میں موجود سپاہیوں کو مشقوں میں مصروف کر دیا تھا، اور وہ خود ان مشقوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ سارا دن مصروف رہتا تھا، کبھی ایک جگہ موجود ہوتا تھا تو کبھی دوسری جگہ۔ مرو سے باہر کھلا میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ سوار ایک جگہ سے بھاگتے دوسری جگہ جا رہے تھے، پیادہ دستے الگ بھاگ دوڑ میں مصروف تھے، اور ان سب سے الگ تیر انداز اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، اور قتیبہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ وہ ان کی کارکردگی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس دستے کا سالار بھی قتیبہ کے ساتھ تھا۔ جہاں ضرورت ہوتی قتیبہ اس سالار کو ہدایت دیتا، اور وہ اپنے تیر انداز دستے کو اس ہدایت کے مطابق عمل کرنے کا حکم جاری کر دیتا تھا۔ وہ اپنے مخصوص گھوڑے پر سوار تھا۔ اے ابن عدی، وہ تیر انداز دستے کے سالار سے کہہ رہا تھا، تیرے دستے کی پھرتی کچھ ماند پڑتی نظر آ رہی ہے، کیا یہ ملت اسلامیہ کے نمکخوار نہیں؟ ابن عدی نے جواب دیا، تو انہیں اس جگہ نہ پرکھ۔ اگر ان کی پھرتی اور چستی دیکھنی ہے تو انہیں میدان جنگ میں اس جگہ دھکیلنا جہاں بڑے بڑے سورماؤں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں اور میرا دستہ تجھے مایوس نہیں کریں گے۔ تو باتیں بہت خوب بناتا ہے۔ ابن عدی کا جواب سن کر قتیبہ بن مسلم کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ وہ کہنے لگا، لیکن جو اس جگہ مجھے مایوس کر رہا ہو وہ وقت پڑنے پر کس طرح امیدوں پر پورا اتر سکتا ہے؟ قتیبہ کے چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ تھی۔ تو بتا مسلم کے بیٹے، ابن عدی نے کہا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ضرور تیرے دل میں کوئی خاص بات ہے، وگرنہ تو اس انداز سے بات نہیں کرتا۔ ہاں، قتیبہ نے جواب دیا، میں تجھے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں تجھے حجاج کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں۔ مجھے؟ ابن عدی نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں تجھے عدی کے بیٹے، قتیبہ اس کے لہجے پر مسکرا دیا، لیکن ابن عدی جیسے شخص کے لیے یہ بات حیران کن تھی۔ ایک تو اس لیے کہ وہ پہلے کبھی حجاج سے ملا نہیں تھا، اور دوسرا اس سے تو بڑے بڑے جابر گھبراتے تھے۔ کس مقصد کے لیے؟ ابن عدی نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ میں حجاج کی طرف ایک پیغام روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ قتیبہ بن مسلم نے جواب دیا، تو یہ کام کرے گا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اڑ کر وہاں پہنچنا ہوگا۔ کیا بہت ضروری پیغام ہے؟ ابن عدی نے پوچھا۔ نہیں، پیغام ضروری نہیں، بلکہ تیری واپسی زیادہ ضروری ہے، اور وہ بھی جلد از جلد۔ مجھے معلوم ہے مزید 1 مہینے تک سردی بالکل ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ موسم آئے گا جس میں اللہ کی زمین پر اس کے بندے اللہ اکبر کا نعرہ لگانے سفر کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے سے پہلے تجھے واپس آنا ہوگا تاکہ تو یہ نعرہ لگانے والی ایک جماعت کی قیادت کر سکے۔ قتیبہ بن مسلم کا اشارہ اس کے زیر کمان دستے کی طرف تھا، اور پھر اگلے دن ابن عدی قتیبہ کا پیغام لے کر حجاج کی طرف جا رہا تھا۔ ابو موسیٰ، اس کا بیٹا اور وہ ملازمہ جس نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی تھی، گھوڑے سرپٹ دوڑاتے ایک سمت جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ کو ڈر تھا کہ جو ہی اس کے فرار کا پتہ چلے گا اس کا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور اسے ابھی تک یہ یقین بھی نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے قید سے فرار ہو گیا ہے۔ اس کے لیے وہ اس ملازمہ کا مشکور تھا جس کا نام بھی ابھی اسے معلوم نہ تھا، اور وہ اب سمجھ چکا تھا کہ ملازمہ نے اسے یہ کیوں کہا تھا کہ اسے ملازمہ کا شکریہ ادا کرنے کا بہت موقع مل جائے گا۔ وہ تینوں اس حالت میں جا رہے تھے کہ ابو موسیٰ کے ساتھ اس کا بیٹا تھا، جبکہ ملازمہ الگ گھوڑے پر تھی۔ اس کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اچھی گھڑ سوار ہے۔ یہ سارا علاقہ صحرائی تھا، اور چاندنی نے اس تمام علاقے کو روشن کر رکھا تھا، اس لیے دور دور تک ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔
جب صبح کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس وقت وہ چٹانوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ اللہ کی بھی عجیب قدرت ہے کہ کہیں ریت ہی ریت اور پھر ریت کے اس سمندر کے درمیان پتھریلی چٹانیں جو بعض اوقات مصیب زدوں کے لیے جائے پناہ ثابت ہو جاتی ہیں۔ اب وہ تینوں بھی ایسے ہی علاقے میں پناہ لینے جا رہے تھے۔ تمام رات کے سفر نے ان کو خوب تھکا دیا تھا۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر ابو موسیٰ نے گھوڑے رکوا لیے۔ یہ جگہ اس لیے اسے بہتر لگی تھی کہ ایک چٹان کا سرا جھک کر زمین کو اپنے سائے کی آغوش میں لیے ہوئے تھا۔ سائے میں رکنے کے بعد ابو موسیٰ نے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا ایک تھیلا کھولا تو اس میں کھانے کی چیزیں تھیں۔ یہ اس ملازمہ کا انتظام تھا۔ کیسی حیرت کی بات ہے، ابو موسیٰ نے سوکھے گوشت کا ایک ٹکڑا چباتے ہوئے کہا، میں ابھی تک تمہارے نام سے واقف ہی نہیں ہوں۔ میرا نام؟ ملازمہ اس کے سوال پر کھوس ہی گئی۔ کیا کرو گے میرا نام پوچھ کر؟ تم چونکہ میرے ساتھ جا رہی ہو اور اب میری ذمہ داری ہو، اس لیے کم از کم تمہارا نام تو مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام ساوتری ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ تم ہندوستان کی رہنے والی ہو؟ ابو موسیٰ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ہاں، میرے ماں باپ ہندو تھے، لیکن میں تو اب تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ جہاں تم لے کر جاؤ گے میں وہیں کی کہلاؤں گی۔ اس کے لہجے میں ایک حسرت تھی۔ میں تمہارے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے قید سے فرار کروا کے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے جواب میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں کسی شہر میں چھوڑ جاؤں گا؟ اس کی بات سن کر ساوتری نے کوئی جواب نہ دیا، صرف وہ اسے گھورتی رہی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر ابو موسیٰ کہنے لگا، میں کبھی اس شخص کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا جو میرا محسن ہو، اور تمہارا احسان تو بہت بڑا ہے۔ جب وہ لوگ دوبارہ چلے تو رات کے ستارے آسمان کے پردے کے عقب سے جھانک رہے تھے۔ وہی صحرا جو دن کے وقت جہنم کے سب سے نچلے طبقے کا حال سناتا تھا، اب جنت کے کسی اعلیٰ طبقے کی مثال بنا ہوا تھا۔ ہر چیز بہت رومان انگیز تھی۔ دو گھوڑوں پر وہ تینوں اب معمول کی رفتار سے جا رہے تھے۔ ابو موسیٰ نے ستاروں کی مدد سے سمت کا اندازہ لگا لیا تھا اور وہ لوگ مرو کی سمت رواں دواں تھے۔ اس طرح چلتے چلتے نہ جانے ابو موسیٰ کو کیا خیال آیا کہ اس نے گھوڑا ساوتری کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا۔ ساوتری، یہ ابو موسیٰ کی آواز تھی، جو اس رومان انگیز ماحول میں یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے ساکن پانی میں کسی نے پتھر پھینک دیا ہو۔ کیا بات ہے؟ ساوتری نے ابو موسیٰ کی طرف دیکھا۔ ان کے گھوڑے متواتر چلے جا رہے تھے۔ تم ہندو ہو؟ ابو موسیٰ نے کہا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہندوستان سے اتنی دور اس جگہ کیسے پہنچی۔ نہ پوچھو ابو موسیٰ، ساوتری نے جواب دیا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ کیا کرو گے تم سن کر؟ کیا تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ابو موسیٰ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ ابو موسیٰ، ساوتری کہنے لگی، تم نے سچ کہا تھا کہ ایک ہندو بیوہ کی قسمت میں صرف جل کر مرنا ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن شاید میں خوش قسمت تھی جو زندہ بچ نکلی، اور مجھے آگ میں جلانے والے خود جل مرے۔ یہ سن کر ابو موسیٰ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ سن رہا تھا اور ساوتری اپنی داستان سنا رہی تھی۔ وہ ایک خوش قسمت گھرانہ تھا، اس گاؤں کا سب سے مقبول گھرانہ۔ گھر کے افراد ہی کتنے تھے؟ 2 میاں بیوی اور ان کے 2 بچے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام رام تھا، جبکہ اس سے چھوٹی ایک لڑکی تھی جس کی پیدائش پر اس کا نام ساوتری رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ہندو گھرانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کے مغرب میں اسلامی سلطنت وسعت پا رہی تھی۔ یہ ہندو گھرانہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں آباد تھا۔ گاؤں چھوٹا ضرور تھا لیکن یہاں بسنے والے زیادہ تر لوگ خوشحال تھے۔ دیکھنے میں یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف سکون ہی سکون، اور یہ سکون رام اور ساوتری کے گھر میں تو کچھ زیادہ ہی تھا۔ رام کا باپ نروجے علاقے کی ہر دل عزیز شخصیت تھا اور وہ اس بستی کا سردار بھی تھا۔ اس کی بیوی آشا بھی ایک بااخلاق عورت تھی۔ ایسے گھرانے کم ہی ہوں گے۔ ہر وقت گھر سے 2 معصوم کہکہوں کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔
ماتا دیکھ، یہ اب میرا کان کھینچ رہی ہے۔ چھوڑ میرا کان۔ یہ رام کی آواز تھی، لیکن شاید آشا ان کی معصوم شرارتوں کی عادی بھی تھی اور ان شرارتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی، اس لیے اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر جب رام کا کان کھینچ کر ننھی ساوتری کا ہاتھ دکھنے لگا تو اس نے باہر کو دوڑ لگا دی۔ وہ جانتی تھی کہ اب رام اسے چھوڑے گا نہیں۔ پہلے تو رام کچھ دیر اپنا کان ملتا رہا، پھر ہنستا ہوا ساوتری کے پیچھے بھاگنے لگا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، تجھے چھوڑوں گا نہیں ساوتری، اب تو میں تیری چوٹی کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ فکر نہ کرو بھیا، میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے کی، ساوتری نے پیچھے مڑ کر کہا، لیکن یہ دیکھ کر وہ گھبرا گئی کہ رام اس کے سر پر پہنچنے والا تھا۔ وہ پیچھے دیکھ کر بھاگ رہی تھی جب اس کی ٹکر دو مضبوط ٹانگوں سے ہوئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ اپنے باپ سے ٹکرائی تھی۔ اس نے کسی کے بولنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو رام کی شکایت لگاتے ہوئے کہا، دیکھیے پتا جی، یہ رام کا بچہ میری چوٹی کاٹنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور جو تم نے میرے کان مروڑے ہیں۔ رام نے منہ بنا کر کہا۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر رک چکا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ نروجے نے ساوتری کو پیار سے گھورا۔ نہیں پتا جی، اس نے پہلے میری چوٹی کھینچی تھی، ساوتری نے جواب دیا۔ وہ ابھی تک نروجے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ تم دونوں خود اپنا جھگڑا نپٹاؤ، نروجے نے دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، اور ایک طرف ہو گیا۔ ساوتری پہلے تو حیران ہوئی، اور پھر جیسے اسے ہوش آ گیا وہ ایک سمت کو دوڑ پڑی، اور نروجے ہنستا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اسی طرح کی شوخیوں اور کہکوں میں دن گزر رہے تھے۔ ایک دن ساوتری جھولا جھول رہی تھی۔ یہ جھولا نروجے نے ساوتری کو اس درخت پر ڈال کر دیا تھا جو اس کے گھر کے سامنے کھلے میدان میں تھا۔ ساوتری کو یہ درخت بہت پسند تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس پر اس کے کھیلنے کے لیے جھولا ڈالا گیا تھا۔ ساوتری جھولے کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہی تھی جب رام ایک طرف سے ادھر آ نکلا۔ جو ہی ساوتری کی نظر اس پر پڑی تو وہ خوش ہو کر بولی، بھیا ادھر آؤ، مجھے جھولا دو۔ جاؤ، تمہیں تو جھولا جھولنے کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں آتا، رام نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ دیکھو بھیا، دے دو نا جھولا، ساوتری نے اس کی منتیں کرتے ہوئے کہا۔ پہلے وعدہ کرو مجھے تنگ نہیں کیا کرو گی، رام بامانی انداز میں بولا۔ اچھا، وعدہ کیا کہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گی، ساوتری نے کہا۔ وہ ایسے وعدوں کا مطلب بھی جانتی تھی، کیونکہ نہ جانے کتنی مرتبہ وہ رام سے ایسا وعدہ کر چکی تھی۔ ساوتری کی بات سن کر رام آگے بڑھا اور ساوتری کو جھولا دینے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ساوتری تیز جھولا جھولنے سے ڈرتی ہے، اس لیے پہلے تو وہ اسے آہستہ آہستہ جھولا جھلاتا رہا، پھر یکدم اس نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ ساوتری گھبرا کر چیخنے لگی، بھیا میں گر جاؤں گی، اسے آہستہ کر لو۔ لیکن رام اس کی بات کہاں سن رہا تھا، اس کا تو بس ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اور پھر ساوتری واقعی جھولے سے گر گئی، وہ بھی نمدار مٹی پر، جس سے اس کے کپڑے گار آلود ہو گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر رام کی ہنسی کہکوں میں بدل گئی، ننھے منھے معصوم کہکے، اور وہ ایک سمت بھاگ گیا۔ ساوتری پہلے تو اسے گھور گھور کر دیکھتی رہی، اور پھر وہ بھی ہنستے ہوئے رام کے پیچھے بھاگ گئی۔ وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا، اور آخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب ساوتری کی شادی ہو گئی۔ ساوتری کی شادی کے چند دن بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ اپنے ماں باپ سے ملنے آ رہی تھی۔ راستہ جنگل میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ ان کے ساتھ 3 ملازم بھی تھے۔ جنگل میں ایک مناسب جگہ دیکھ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ان لوگوں کا ارادہ کچھ دیر سستانے کے بعد آگے بڑھنے کا تھا۔ ابھی ان لوگوں کو پڑاؤ کیے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ وہ سمجھے شاید مسافروں کا کوئی قافلہ ہوگا، کیونکہ یہ ایک گھوڑے کی آواز نہیں تھی۔ انہوں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ ہوش تو انہیں اس وقت آیا جب آنے والوں نے انہیں گھیر لیا تھا۔ یہ سب اس جنگل کے ڈاکو تھے، سب کے سب سیاہ لباس میں تھے۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، ان میں سے ایک نے گرج کر کہا۔ وہ ان کا سردار تھا۔ تم اس تک ہماری لاشوں پر سے گزرے بغیر نہیں پہنچ سکتے، ساوتری کے خاوند نے گرج کر کہا، جبکہ ساوتری خوف سے سہمی
اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکوؤں کا سردار عجیب سے انداز میں ہنسا۔